بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں اسلامی شخصیت ثناء اللہ ساجد صاحب۔ آج ہم بات کریں گے فضائل قرآن کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے سوال ہے کہ حفظ قرآن کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سب سے پہلے تو میں ساکی اسٹوڈیو والوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور قرآن و سنت کی یہ باتیں اور قرآن و سنت کا یہ پیغام پوری دنیا پہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ آپ لوگوں کی اس مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کو یاد کرنے کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا درجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے وہ ایک ایک حرف کو اور ایک ایک لفظ کو کتنی بار پڑھتا ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے، پھر استاد محترم کو سنانے کے لیے، اور پھر دوبارہ اس کی منزل دہرانے کے لیے، اور وہ مسلسل اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ تو عامی ایک آدمی اور حافظ قرآن، اس کے اندر یہ کتنا بڑا فرق آئے گا کہ جو بندہ دن رات اس قرآن مجید کے 20 الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کی پھر درست ادائیگی پر اللہ تعالیٰ سے کتنا بڑا انعام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب قاری قرآن اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ۔ چل بھائی، اللہ کا نام لے کے قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کر، اور تو قرآن مجید پڑھتا پڑھتا جہاں پر تیرے قرآن مجید کے پڑھنے کی والناس کی سین ہوگی وہاں تک میں جنت کے سارے محلات تیرے نام پر الاٹ کر دوں۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا کہ قیامت والدین، ان کے والدین کو عامیوں کے والدین سے الگ امتیازی شخصیت دی جائے گی۔ بعض حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو تاج پہنایا جائے گا اور ان پر دنیا فخر کرے گی، مگر محدثین نے اس پر جرح کی ہے کہ یہ پایا صحت تک نہیں پہنچتی۔ مگر اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی فضیلت کی وجہ سے بیٹا بھی ممتاز ہے اور والدین بھی ممتاز ہیں، اس لحاظ سے کہ والدین نے اس کو دین پڑھنے کے لیے لگایا تھا، تو اس کا ہر پڑھنے والا حرف اور اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ جس طرح بچے کے درجات کی بلندی کا باعث ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ان کی بلندی درجات کا باعث ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں سے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک کیا چیز ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد جس کی تربیت کی، جس کو دین کی طرف لگایا۔ اب یہ بچہ نیت کرے یا نہ کرے، اپنی زبان سے جملہ کہے یا نہ کہے، اس کا ہر لفظ پڑھنے پر جتنا اجر اس کو ملے گا، مرنے والے قبرستان میں پڑے ہوئے والدین کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو یہ صرف اور صرف اعزاز حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کے والدین کو ہی حاصل ہوگا۔